15 شعبان کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی تھی۔ اس رات کے مختلف نام علماء نے رکھے ہیں: شب برات، شب مغفرت، شب رحمت، شب برکت۔ حدیث پاک میں اس کا کوئی نام نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے لیلۃ نصف من شعبان، آدھے شعبان والی رات، یعنی 15 شعبان کی رات۔ اس میں صرف یہ الفاظ ہیں۔ یہ نام بعد کے علماء نے رکھے، چونکہ اس میں مغفرت ہوتی ہے تو اس کا نام شب مغفرت، اس میں جہنم سے خلاصی ہوتی ہے تو شب براءت، اس میں برکات کا نزول ہوتا ہے تو شب مبارک، اس میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے تو شب رحمت۔ لیکن لیلۃ نصف من شعبان اس کا نام حدیث پاک میں آتا ہے۔ اس کے بارے میں امت میں 2 طبقے ہیں، دونوں انتہا پر ہیں، جو نامناسب ہے۔ ایک طبقہ ہے جو بالکل اس کی نفی کرتا ہے، رد کرتا ہے اور اس میں شدت اختیار کرتا ہے۔ اختلاف کا اصول ہے کہ اپنی بات پیش کرو، دوسرے کو عزت دو، لیکن اپنی بات پیش کرتے ہوئے روڈ ہو جانا، ریش ہو جانا اور دوسروں کی بے عزتی کرنا، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں انتہائی ناپسند چیز ہے۔ تو اس کی بالکل نفی کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک طبقہ ہمارے ہاں ہے جنہوں نے کیا کچھ اس میں ڈال دیا ہے، یہ بھی بالکل غلط ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جو اعتدال کی بات ہے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ اعتدال والی ہے، یعنی نہ شدت ہے نہ وہ بدعت ہے، درمیان کی چیز ہے، امید ہے صحیح ہوگی۔ اس رات کی فضیلت کو 10 صحابہ نے روایت کیا، جس سے ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں، لیکن یہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں۔ ضعیف حدیث سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، لیکن ابن العثیمین رحمۃ اللہ علیہ چند سال پہلے سعودیہ کے بہت بڑے محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، فقیہ بھی تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 10 حدیثیں ضعیف جب اکٹھی ہو جاتی ہیں تو وہ حسن کا درجہ حاصل کر لیتی ہیں۔ حسن لغیر ایک ٹرم ہے محدثین کی کہ وہ قابل قبول ہو جاتی ہیں اور اس کو فضائل میں قبول سمجھا جاتا ہے، حجت سمجھا جاتا ہے۔ عمل کے ثبوت کے لیے، عبادت کے ثبوت کے لیے، عقیدہ کے ثبوت کے لیے صحیح حدیث کے بغیر کوئی حدیث بھی قبول نہیں ہے۔ تو اس لیے 10 حدیثوں ضعیف کا جمع ہو کر اس کی فضیلت کا بولنا اس کے اندر کچھ نہ کچھ رکھتا ہے۔ اور فضیلت جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کی رات کو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اٹھی تو آپ بستر پر نہیں تھے، تو میں ڈھونڈنے نکلی تو آپ جنت البقیع میں پہنچے ہوئے تھے، تو آپ نے دیکھ کر کہا عائشہ تو کیا سمجھتی ہے کہ اللہ اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ میں تو بقیع والوں کے لیے آیا تھا دعا کرنے۔ پھر آپ نے فرمایا آج کی رات وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بنو کلب ایک قبیلہ ہے جن کے پاس بھیڑ بکریاں بہت زیادہ تھیں، کہا عائشہ جتنی بنو کلب کی بھیڑ بکریوں کے جسم پر بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مغفرت فرماتا ہے، جہنم سے خلاصی فرماتا ہے۔ اس پر شب برات اور شب مغفرت علماء نے اس کا نام رکھا، میرے نبی کی زبان سے یہ نام نہیں نکلا۔ تو اس کی یہ فضیلت ہے
کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا نزول ہوتا ہے۔ باقی یہ جو کہتے ہیں کہ اس میں فرشتہ اترتا ہے اور سارے سال کا بجٹ بتاتا ہے اور سارے سال کے واقعات، یہ کسی حدیث میں میری نظر سے نہیں گزرا۔ سورہ دخان میں فیہا یفرق کل امر حکیم کا جو آیت آتی ہے، تو اس سے پہلے کی آیت شب برات کی نفی کرتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ ہم نے اسے مبارک رات میں اتارا قرآن پاک۔ تو قرآن پاک تو لیلۃ القدر میں اترا ہے، تو اگر کوئی کسی قسم کے اعلانات ہوتے ہیں تو پھر شب قدر میں ہوتے ہیں، اس رات میں نہیں ہوتے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے روزے اور بندگی کے بارے میں، شب قدر کی اللہ کے واسطے میری بات دھیان سے سنو، اللہ کی قسم کوئی خاص عبادت میرے نبی نے نہیں بتائی، لیلۃ القدر کی کوئی خاص عبادت میرے نبی نے نہیں فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو تو میں کیا کروں؟ کہا یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے معاف فرما۔ تو میرے نبی کی عبادت وہی 11 رکعت تہجد کے نوافل تھے، چاہے وہ شب قدر تھی، چاہے وہ شب برات تھی، چاہے وہ شب جمعہ تھی۔ تو اب اس کے نام پر لوگوں نے کیا کیا خرافہ، چونکہ ہم قرآن اور حدیث سے نہیں جڑے، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کس نے لکھی، اس کی سند کیا ہے، اس کی تمیز ہی کوئی نہیں ہے، تو وہ پھر بہت ہی زیادہ 4 رکعت پڑھو، پہلی رکعت میں یہ پڑھو، دوسری میں یہ پڑھو، تیسری میں یہ، چوتھی میں یہ سب بدعات ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں میرے نبی کے کسی بھی فرمان سے۔ میرے نبی نے صرف عبادت کا فرمایا ہے، عبادت، تو شب قدر میں بھی کوئی خاص عمل نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے عبادت کرنی ہے تو مسجد نہیں گھر، مسجد نہیں گھر، مسجد نہیں گھر۔ میرے نبی نفلی بندگی گھر میں ادا فرماتے تھے۔ اب شب برات میں صلاۃ تسبیح کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے، یہ کتنی بڑی نادانی کی بات ہے۔ نفلوں کی تو جماعت ہی نہیں ہوتی، تو یہ صلاۃ تسبیح کی جماعت کروا رہے ہوتے ہیں۔ نفلی عبادات کے بارے میں اللہ کے نبی کا طریقہ گھر میں پڑھنا ہے، اور اللہ کی طرف سے بھی ہمیں جو اشارہ ملتا ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے اللہ کو خوب یاد کریں اور لوگوں سے کٹ جائیں بالکل، اور سب سے کٹ کے آپ اپنے رب کو یاد کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ ان ساری آیات کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ نفلی عبادات سنتیں بھی ہوں گھر میں پڑھو، اور خاص طور پر جو ایسی راتوں کی عبادت ہوتی ہے، مسجدوں میں اکٹھے ہونا اور اس رات میں جھنڈیاں لگانا، پھر آتش بازی کرنا، یہ آتش بازی تو بالکل ہی اسراف ہے اور خرافات ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ میرے نبی کی جو سنت ہے، آپ نفلی بندگی عبادات اپنے گھر میں فرمایا کرتے تھے۔ اس رات میں اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، مسجد کی بجائے گھر کو مسجد بنائیں، وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا اپنے گھروں کو مسجد بنا لو اور نمازیں قائم کرو۔ تو ہم بھی اپنے گھروں کو خالی نہ چھوڑیں، اس میں ساری فیملی اکٹھی ہو کے نوافل کا اہتمام کرے۔ مسجد فرائض کے لیے ہے
اور نوافل کے لیے گھر ہیں، تو امید ہے میری اس بات پہ آپ اور فرمائیں گے، ناراض نہیں ہوں گے۔ تو میرے بھائی بہنوں، اس رات میں کوئی بندگی عبادت مخصوص نہیں۔ ہاں، آپ تہجد کے نوافل پڑھیں، ساری رات پڑھیں، آپ قرآن کی تلاوت کریں، ساری رات کریں، آپ اللہ کا ذکر فرمائیں، ساری رات فرمائیں، آپ دعا مانگیں، چاہے ساری رات مانگیں۔ یہ مخصوص اعمال یہ ہیں: نماز، تلاوت، ذکر اور دعا، اور آنسوؤں کے ساتھ۔ اپنی کھیتی کو پانی نہ لگے تو سوکھ جاتی ہے، ایسے ہی دل میں بھی ایک کھیتی آباد ہے ایمان کی، اسے آنسوؤں کے چند قطرے ہی سمندر کی طرح سیراب کر دیتے ہیں۔ تو آنسوؤں کے ساتھ نہ ہو تو کم از کم رونے والی کیفیت ہو۔ تو یہ تو اتنا سا شب برات ہے۔ روزے کے بارے میں جو ابن ماجہ کی روایت ہے، قوموا لیلہا وصوموا شہرہا، یہ روایت بہت شدید ضعیف ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ تو اس میں روزہ اس نیت سے رکھنا کہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ غلط ہے، اس طرح یہ بدعت بن جائے گا۔ کوئی ویسے نفلی روزہ اس رات میں رکھنا چاہتا ہے مستحب سمجھ کے، نفل سمجھ کے، وہ میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن سنت سمجھ کے اگر وہ رکھنا چاہتا ہے تو یہ بات صحیح نہیں ہے، چونکہ روزے والی روایت بالکل قابل اعتبار، قابل حجت نہیں ہے۔ اس میں تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ روایت شدید ضعیف ہے، اور شدید ضعیف سے استدلال نہیں ہوتا، اس کو حجت نہیں بنایا جاتا۔ کمزور اس کا ضعف اتنا شدید نہ ہو اور کئی حدیثیں جمع ہو جائیں تو پھر اس میں ایک طاقت آ جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو جوڑو اللہ کے قرآن کے ساتھ، اللہ کے نبی کی حدیث کے ساتھ۔ صحیح حدیث آپ کا ماخذ ہوگا تو آپ کو آسانی ہوگی کرنے میں۔ تو اصل میں عبادات میں اعتدال ہے۔ شاید ہی کوئی رات میرے نبی ساری رات جاگے ہوں، شاید، اور شاید ہی کبھی آپ نے مسلسل، اس میں تو میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے زندگی میں ایک دفعہ بھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز نہیں ادا فرمائی۔ بعد میں ایک رہبانیت کا ٹچ آیا کہ بندگی میں بہت زیادہ زیادتی اور اپنے نفس کشی میں راہبوں جیسی تھوڑی تھوڑی جھلک۔ ایک اللہ والے تھے تو وہ اپنے سر کے بالوں کو رسہ باندھ لیتے تھے اور نفل پڑھتے تھے، تو جب ان کو نیند آتی تھی اور سر جھٹکا لیتا تھا تو اوپر سے رسہ تھا، ان کو زور سے جھٹکا لگتا، درد ہوتا، آنکھ کھل جاتی اور پھر وہ نفل شروع فرما دیتے۔ یہ میرے نبی کا طریقہ بھی نہیں، میرے نبی کو پسند بھی نہیں۔ ایک بزرگ تھے، آنکھوں میں نمک کی سلائی ڈال لیتے تھے کہ میری آنکھوں میں مرچیں لگیں گی، میں نماز پڑھوں۔ پھر کئیوں کے واقعات ہیں، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ یہ ان کی ذات کے لیے اچھے عمل ہیں، لیکن یہ دین اسلام کی دعوت نہیں ہے، نہ ہی یہ دعوت ہم غیروں کو پیش کر سکتے ہیں۔ یہ تو ان کو بگانے والی بات ہے۔ ایک بزرگ میں آتا ہے کے بارے میں آتا ہے 25 سال جنگلوں کی خاک چھانتے رہے، 25 سال باہر ہی نہیں آئے۔ یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ تو رہبانیت ہے جو میرے نبی نے ناپسند فرمائی ہے، اس سے روکا ہے۔ اعتدال ہے، كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے، نہ دنیا کی طرف ایسا جھکاؤ ہے کہ یہود کی طرح، نہ
رہبانیت کا ایسا جھکاؤ ہے عیسائیوں کی طرح، تم درمیان میں ہو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھو اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے۔ ہم اولیاء کرام کی کتابیں پڑھتے ہیں، وہ اکثر اس میں جھوٹے قصے ہیں، کیونکہ سند تو ہے کوئی نہیں۔ سند کے بغیر، سند کیا ہے؟ میں آپ سے بات کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں جی آپ نے کہاں سے سنا؟ میں کہتا ہوں لالو ماچھی سے سنا ہے، تو لو جی ادھی کے ڈکالے اور کوئی بندہ، یہ اس کو سند کہتے ہیں۔ وہ آپ نے یہ کہاں سے بات سنی؟ میں کہوں میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے سنی، تو کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اس کو سند کہتے ہیں کہ جو بات پہنچی ہے مجھ تک، کون پہنچانے والا ہے؟ اگر وہ صحیح مضبوط آدمی ہے وہ بات مضبوط ہو جائے گی، اگر وہ کمزور آدمی ہے بات کمزور ہو جائے گی۔ تو ہمارے ہاں جو بر صغیر میں کتابیں چھپتی ہیں اولیاء کرام کی زندگی کے بارے میں، وہ جھوٹے قصوں سے بھری پڑی ہیں، ان کی کوئی سند نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے نبی کی زندگی پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا زندگی ہے کیا۔ قرآن پڑھو، آپ کو پتہ چلے گا اللہ چاہتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات کی رحمتیں برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ اصل میں اللہ نے بخشش کے بہانے رکھے ہیں، کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی قاتل ہے، کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی متکبر ہے، کوئی سود خور ہے، کوئی رشوت خور ہے۔ ایک دفعہ آج کہہ دے، کل کی رات کہہ دے گا کہ یا اللہ میری توبہ، تو اللہ کی قسم اگر اس کے گناہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک بھی ہوں گے نا، تو ایک آدھے بول پر یا اللہ معاف کر، اللہ سارے معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ آگے جملہ بڑا خوبصورت ہے، وَلَا وَبَالِ، اس میں تکبر ہے، وَلَا وَبَالِ، ہمیں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو کسی نافرمان کو حقیر نہ جانو، اور کبھی اپنی نیکی پہ تکبر نہ کرو۔ اور ایک جرم اور بھی ہے جو میں کہتے کہتے 30 سال ہو گئے، فرقہ واریت سے توبہ کرو۔ اپنے فرقے پہ جمے رہو، لیکن دوسروں سے نفرت، سلام بھی نہ کرنا، جنازہ بھی نہ پڑھنا، حرم شریف میں جا کر بھی نمازیں نہ پڑھنا۔ اچھا اللہ کے واسطے آج بہت اویئرنیس ہو چکی ہے، تو مہربانی کرو، امت بنو، محبت کرو، ایک دوسرے سے ملو جلو، ہم امت بن کے چلیں۔ اختلاف رائے کے فیصلے آخرت میں ہو جائیں گے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ ایسے اس میں جو دیگیں چڑھائی جاتی ہیں، خیرات کی جاتی ہے، یہ بھی بدعت سنت سمجھ کے کوئی کرے گا تو بدعت ہے، ویسے فی سبیل اللہ کوئی دیکھ کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ اللہ یہ شب برات، شب معراج، شب قدر کیوں عطا کرتا ہے؟ اس لیے عطا کرتا ہے میرے بندو، اگر تم نے گناہ کر لیا ہے تو گناہ کرنا تمہارا کام تھا، میں غفار ہوں، لو میں تمہیں شب برات دیتا ہوں تاکہ تم آ کر کے توبہ کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں۔ میں تمہیں شب معراج دیتا ہوں، توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ میں تمہیں شب قدر دیتا ہوں، توبہ کر لو تاکہ میں تمہیں معاف کر دوں۔ اس لیے کہ خدا کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، خدا کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ میرا بندہ کسی طرح سے میری بارگاہ میں پلٹ کر آئے تو میں اس کے دن پلٹ دوں، میں اس کو بہاریں عطا کر دوں، میں اس کو خوشیاں عطا کر دوں۔ اور مسلمانوں یاد رکھو، ہمارے مسائل کا حل کسی سیاسی لیڈر کے دروازے پر نہیں، ہمارے مسائل کا حل اللہ اکبر کسی مالدار کی چوکھٹ پر نہیں، ہمارے مسائل کا حل کسی ایجوکیٹڈ کے پاس نہیں، ہمارے مسائل کا حل ہے تو اللہ کی چوکھٹ پر ہے۔ کل بھی مسلمان کے مسئلے کا حل اللہ کی چوکھٹ پر تھا، اور آج بھی مسلمان کے مسئلے کا حل خدا کی چوکھٹ پر ہے۔ ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہوگا، ہمیں اللہ کے قریب آنا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، کہاں جا رہے ہو؟ دوڑو اللہ کی طرف، واپس پلٹو اللہ کی طرف۔ آج ہم رو رو کر اپنے رب کو منائیں گے، آج ہم اپنے رب کو راضی کر کے ہی اٹھیں گے۔ اگر ہم نے
अपने अल्लाह को राजी कर लिया तो हमारे दिन पलट जाएंगे, हमारी परेशानियां दूर हो जाएगी, हमारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। हर आदमी आज अफसुर्दा है, गमगीन है, परेशान है। खुद मालेगांव के कारोबारी हालात किस कदर बद से बदतर होते जा रहे हैं। हर बड़ा व्यापारी हो या छोटा मजदूर, सब लोग बेचैन है, लेकिन कोई गुनाह छोड़ने तैयार नहीं है। गुनाह छोड़ दो, अपने रब की तरफ पलटो। मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा क्योंकि ये वक्त दुआ का है। तकरीर तो आप हमेशा मेरी सुनते ही रहते हैं। सिर्फ अल्लाह की रहमत पर मजबूत यकीन हो जाए, 2-3 बातें करके फिर हम दुआ की तरफ आते हैं। एक औरत सैयदना इब्न खत्ताब के पास आई। फारूक आजम सर्दी के दिन थे, मदीने मुनव्वरा की प्यारी प्यारी पुरकैफ कड़ाके की सर्दी थी। सैयदना फारूक आजम एक कुर्सी पर बैठे हुए थे और सामने आग जल रही थी और आग ताप रहे थे। हम कहते हैं ना आग तापना, तो सैयदना फारूक आजम मदीने मुनव्वरा की पुरकैफ प्यारी सी सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में, जिन लोगों ने मदीने मुनव्वरा की सर्दी देखी है उसके मजे लिए उनको पता हो कि मदीने तैयबा में सर्दी भी बड़ी पुरकैफ होती है लेकिन कड़ाके की होती है। बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, सर्द हवाएं चलती है, लेकिन उसमें कैफ और मजा भी मिलता है। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु उस पुरकैफ सर्दी से लुत्फ उठा रहे हैं और आग ताप रहे हैं। सुबह का वक्त है, फजर की नमाज हो चुकी है। एक खातून नन्ना सा बच्चा गोद में लेकर आती है। पर्दापोश हजरत उमर इब्न खत्ताब से कहती है, अमीरुल मोमिनीन एक सवाल है। फारूक आजम ने कहा क्या? तो वो औरत ने कहा, अमीरुल मोमिनीन ये बताएं कि अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। अल्लाह अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। यहां नेक नहीं, गुनेगार नहीं, मुत्तकी नहीं, पापी नहीं, किसी का सवाल नहीं, सिर्फ बंदों से। नेक भी उसी के बंदे हैं, पापी भी उसी के बंदे हैं, मुत्तकी भी उसी के बंदे हैं, गुनहगार भी उसी के बंदे हैं। इंसान सबसे रिश्ता तोड़ सकता है, रब से रिश्ता नहीं तोड़ सकता। क्यों? इसलिए कि रब से रिश्ता इतना पुराना है कि वो कभी टूट ही नहीं सकता। माँ से पुराना रिश्ता खुदा से है, बाप से पुराना रिश्ता खुदा से है, भाई बहनों से पुराना रिश्ता खुदा से है। अल्लाह से हमारा रिश्ता बड़ा पुराना है। क्यों? इसलिए कि जब कोई पैदा नहीं हुआ था, सिर्फ रूहें थी, तो उसने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? ये कह करके उसने बताया था कि तुम्हारा मेरा रिश्ता कितना बड़ा है। वो हमारा रब है, हम उसके बंदे हैं। तो औरत ने पूछा कि अल्लाह अपने बंदों से कितना प्यार करता है। सैयदना फारूक आजम को उसको समझाना था। अगर ऐसी जबानी जवाब दे देते तो मुमकिन है उसको बात समझ में नहीं आती। फारूक आजम बड़े दानिशमंद थे, बड़े आदिल थे, बड़ी शान वाले बुजुर्ग थे। आपने अपने खादिम से कहा, इस औरत के हाथ से बच्चा ले लो। वो खादिम गया और उसने उस औरत से कहा, बच्चा दे दो। औरत ने सादगी के साथ बच्चा दे दिया। जैसे ही खादिम के हाथ में बच्चा आया, फारूक आजम ने कहा, इस बच्चे को आग में डाल दो। इतना सुनना था कि औरत के तेवर बदल गए, आंख से आंसू जारी हो गए। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। फिर वो बच्चा जैसे ही लेकर के करीब जाता, उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती। आखिरकार वो औरत रोते हुए अब बोलने लगी, उमर, अगर मैंने सवाल करके कोई गलती की है तो खुदा के लिए मुझे माफ कर दें। आज के बाद मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगी, खुदा के लिए आप मुझे माफ कर दें। आज के बाद कभी कोई सवाल नहीं होगा, उमर मुझे माफ कर दें। फारूक आजम कुछ नहीं कहते और वो खादिम बच्चा लेकर आग के करीब जाता है। जब बिल्कुल आग में और बच्चे में 2 कदम का फासला रह गया तो वो औरत अपने घुटनों को अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में टेक कर कहती है, उमर, अगर तू किसी को जलाना ही चाहता है तो मेरे बच्चे को मत जला, मेरे बच्चे के बदले में मुझे जला दे, मुझे आग में डाल दे। अगर तेरी तमन्ना किसी को आज जलाने की है तो मुझे जला दे, मेरे बच्चे को ना जला। फारूक आजम ने इशारा किया, बच्चा उसके हाथ में दे दो। जैसे ही बच्चा उसके हाथ में आया, वो बच्चे को चूमने लगी, उसके होठों को, गालों को सीने से लगाती और अपने आंसू पोंछते जाती। जब वो इत्मीनान से हो गई
اور جانے لگی. فاروق اعظم نے کہا ادھر آ, اب نہ جا. فاروق اعظم کہتے ہیں میں کب کسی کو آگ میں ڈالتا, میرے نبی نے ظلم کرنے سے منع کیا, لیکن میں نے تجھے سمجھانے کے لیے یہ بات کہی تھی. اس بچے سے تو کتنا پیار کرتی ہے. عورت نے کہا اپنی جان سے زیادہ اس بچے سے پیار کرتی ہوں. فاروق اعظم کہتے تیرا سوال تھا نا اللہ بندے سے کتنا پیار کرتا ہے, تو سن اس بچے سے تو جتنا پیار کرتی ہے اس سے 70 درجہ زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. سوچئے, اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ 70 ماؤں سے زیادہ, ایک بچے کی تو 70 ماں نہیں ہو سکتی نا, لیکن یہ سمجھانے کے لیے کہ سوچو جب ایک ماں اتنا پیار کرتی ہے تو اللہ کتنا پیار کرتا ہوگا. لیکن بات اینڈ پر جا رہی ہے, اختتام پر. جب اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے پھر وہ ہماری مصیبت بھی دور کر سکتا ہے, پھر مصیبت دور کیوں نہیں کرتا؟ وہ ہماری مرادیں پوری کر سکتا ہے, پھر وہ مراد کیوں پوری نہیں کرتا؟ جب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو اس کو بغیر مانگے ہمیں دے دینا چاہیے, اور دیتا بھی ہے, لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. کیوں وہ ہم پر ہر وقت بظاہر رحمت کی برسات نہیں کرتا, کبھی کبھی ہاتھ کھینچ لیتا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو توجہ فرمائیں. دیکھو, جب کوئی ماں اپنے بچے کو بستر میں یا جھولے میں ڈال دیتی ہے تو بچہ جھولے میں کھیلتا ہے یا بستر پہ کھیلتا ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ ماں سوچتی ہے میرا بچہ کھیل رہا ہے تو چلو روٹی پکا لیتے ہیں, روٹی پک گئی تو چاول پکا لیتے ہیں, چاول پک گئی تو کپڑے دھل لیتے ہیں, کپڑے دھل گئے تو شوہر کو کھانا کھلا دیتے ہیں. یہ سب ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد کام کرتی جاتی ہے. کیا ماں کے دل میں بچے کی محبت نہ رہی؟ بالکل محبت ہے, لیکن ماں کو معلوم ہے کہ میرا بچہ کھیل رہا ہے, اس لیے کبھی روٹی, کبھی چاول, کبھی بوٹی, کبھی کپڑے, کبھی یہ, کبھی وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے. بچے کو وہ لیتی نہیں ہے. لیکن جس وقت بچہ رونے لگتا ہے, کھیلنا چھوڑ کر بچہ رونے لگتا ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ ماں توے کی روٹی چھوڑ دیتی ہے. اب یہ روٹی رہے یا جل جائے اس سے کوئی دلچسپی نہیں, اور روٹی چھوڑ کر بھاگ کر آتی ہے میرا بچہ. ماں سینے سے بچے کو کب لگاتی ہے؟ کب؟ جب بچہ روتا ہے. جب بچہ روتا ہے, جب تک کھیلتا ہے ماں بچے کو کبھی سینے سے نہیں لگاتی, وہ جھولے میں ڈال دیتی ہے, بستر پہ ڈال دیتی ہے. کب تک؟ جب تک بچہ کھیلتا ہے. جب بچہ رونے لگتا ہے تو وہ چولہے کی روٹی چھوڑ کر دوڑ کے آتی ہے اور سینے سے لگا لیتی ہے, ہانڈی چولہے پہ چھوڑ کے آتی ہے اور سینے سے لگا لیتی ہے. بلا تشبیہ اور بلا تمثیل اللہ 70 ماؤں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے, لیکن پھر ملک شام میں مسلمان کٹ رہے ہیں, مدد کیوں نہیں کرتا؟ کشمیر میں مسلمان اندھے ہو رہے ہیں, مدد کیوں نہیں کرتا؟ یمن میں دھواں اٹھ رہا ہے, مدد کیوں نہیں کرتا؟ ہندوستان میں روزی روٹی پہ آنچ آ رہی ہے, عزت اور آبرو پہ آنچ آ رہی ہے, مدد کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ اللہ کی رحمت جانتی ہے میرا بندہ کھیل رہا ہے, میرا بندہ کھیل رہا ہے, اس لیے مدد نہیں کرتا. خدا کی رحمت متوجہ اس لیے نہیں ہوتی کہ مسلمان کھیل رہا ہے, مسلمان کھیل رہا ہے, پیار ضرور کرتا ہے تم سے مگر تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوتا کیونکہ مسلمان کھیل رہا ہے. کھیلتے بچے پر جب ماں متوجہ نہیں ہوتی تو کھیلتے بندے پر خدا کی رحمت کیسے متوجہ ہو سکتی ہے؟ تم IPL میں مبتلا ہو, تم موبائل گیم میں مبتلا ہو, تم کرکٹ میں مبتلا ہو, تم جو ہے وہ معاذ اللہ یوٹیوب پر زنا کے مناظر دیکھ رہے ہو, تم پکنک پر عیاشیاں کر رہے ہو, تم گناہوں کے اڈوں کو آباد کر رہے ہو, تم زنا کے اڈوں کو آباد کر رہے ہو, تم کہیں لگا رہے ہو, پوری زندگی تو کھیل کود کی نظر کر دی ہے, تو خدا کی رحمت کہتی ہے وہ تو کھیل میں مبتلا ہے, اور جو کھیل میں مبتلا ہو اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے بلکہ کس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں؟ جب بچہ روتا ہے تو ماں سب کو چھوڑ کر کے بچے کو لے لیتی ہے, تو جب بندہ روتا ہے تو خدا کی رحمت پھر سب طرف سے ہٹ کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے, بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اور گویا کہ بندے کو خدا کی رحمت سینے سے لگا لیتی ہے. ہم یہاں رونے آئے ہیں, یہاں ہم آنسو بہانے آئے ہیں
کہ اپنے اللہ کو منا لیں، اور یہ نہیں کہ صرف یہاں رو جائیں۔ اور یاد رکھنا، اللہ کی رحمت کو کسی طرف سے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بتانے کی بات ہے، تمثیل کی بات۔ اللہ مثال سے بھی پاک ہے۔ پھر خدا کی رحمت صرف بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، بندے تو رو رہا ہے۔ جب تک مسلمان روتے تھے خدا کی محبت میں، خدا کے خوف میں، بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ جب تک مسلمان اللہ کے خوف میں روتے تھے، شام اور یمن پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ جب تک مسلمان اللہ کی محبت اور خوف میں روتے تھے، اس وقت تک ہندوستان پر بھی اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ لیکن جب سے مسلمانوں نے رونا چھوڑ کر کھیلنا شروع کیا ہے، آج مسلمان تباہی کے دہانے پہ پہنچ گئے ہیں۔ مسلمانوں، کھیلنا چھوڑ دو، اب کھیلنے کا وقت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جن کی بیٹیاں سگنلوں پہ بھیک مانگے برقع پہن کر، جن کی بیٹیاں لوجوں میں بیچی جائے، اس قوم کو کھیلنا زیب نہیں دیتا۔ جن مسلمانوں کی بیٹیاں بیت المقدس کے اندر، جن کے ساتھ 8-10 یہودی فوجی زنا بالجبر کریں، اس قوم کو کھیلنا زیب نہیں دیتا۔ اگر آج ہم نے اپنی زندگی کو بدل دیا، توبہ کر لیا، رونا مگرمچھ کی طرح نہیں، رونا عورتوں کی طرح نہیں، بلکہ رونا بندوں کی طرح۔ آج رو لو کہ مولا اب تیرے در سے کبھی رشتہ نہیں توڑیں گے، آج کے بعد ہم اس مسجد سے نمازی بن کر نکلیں گے، کبھی بھی مرے دم تک ہم کبھی نمازوں کو ترک نہیں کریں گے، گناہ کے اڈوں کو آباد نہیں کریں گے۔ پھر دیکھو کیسے دن آئیں گے، کیسی بہاریں آئیں گی، کیسے سکون کی زندگی آئے گی۔ آج بچے باپ کے فرما بردار نہیں، اولاد بے وفا غدار، پڑوسیوں سے پیار نہیں ملتا، بھائی بھائی میں محبت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت روٹ گئی ہے۔ آؤ، رات کا آخری پہر ہے اور میرے خیال سے صرف آدھے گھنٹے کا ٹائم بچا ہے۔ جب اللہ ہر رات آخری پہر میں پکار کر کے کہتا ہے مجھ سے جو مانگنا ہے مانگ لو، تو پھر آئیے، آج تو شب برات کا آخری پہر ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے تیار ہو جائیں اور خلوص دل سے پورے یقین سے مانگے۔ ہمارا ایمان ہے، حضور نے کہہ دیا نا کہ اللہ پہلے آسمان پہ تجلی کر کے کہتا ہے مانگو کیا مانگتے ہو، تو ابھی بھی میرا اللہ کہہ رہا ہے مانگو کیا مانگتے ہو۔ اے اللہ، تو کہہ رہا ہے نا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تو اب ہم مانگنے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں۔ آئیے جلدی جلدی اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کریں، پوری بیداری کے ساتھ سب اپنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے سچی توبہ کریں۔ اگر کسی ایک کی توبہ بھی قبول ہو گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ آئیے سب مل کر کے پہلے درود